السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، آج کی یہ تقریب ہمارے لیے انتہائی عالی شان ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور یقیناً ہمارا اللہ کے بارے میں یہ حسن ظن ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بات کو بہت ہی باکمال طریقے سے سنتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نے کہا تھا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبد بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے، شکر میں کمی آ رہی ہے، شکوے بڑھ رہے ہیں، اور جس قوم میں شکوے آ جائیں، شکایتیں آ جائیں، وہاں تعلق کچے دھاگے جیسے ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شکر کرتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رزق کی تنگی برداشت ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی برداشت ہو جاتی ہے، مگر سانس کی تنگی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں ایک نہیں اپنے بے شمار پیاروں کو بے بس ہو کے تب دیکھا، ان پہ کئی کئی سال رزق تنگ رہا تو گزارے ہوتے رہے، مگر سانس تنگ ہوئی تو ایک پل میں اس جہان سے اس جہان میں وہ منتقل ہو۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ جو سانسیں دی ہیں وہ آسانی کے ساتھ دے دے۔ اور دوسری چیز کہ زمین پہ پڑی ہوئی پھٹی سی چٹائی یہ کسی بھی ہسپتال کے خوبصورت نرم اور گرم بیڈ سے کہیں اچھی ہے۔ اللہ صحت کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ شکر کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ جتنے مسائل ہیں اللہ ان کو خود ہی حل فرما دے۔ جس بندے کا رب کے ساتھ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ میرے مسئلے چھوٹے ہیں اور ان کو حل کرنے والا سب سے بڑا ہے، میں نے اس بندے کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ میں تمہید میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اعلانات سن رہا تھا، اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز کے حوالے سے، بچوں کے اندر عقائد اور دیگر معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ میری ساری بات اسی پہ ہوگی۔ لیکن آپ اپنے رب کے بارے میں یقین اگر پختہ کر لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ جو اس بات پہ قادر ہے کہ ہاسپٹل کے لیبر روم میں، گائنی وارڈ کے لیبر روم
ایک پلی ہوئی سنبھلی ہوئی شادی شدہ ماں کو مار کے بچے کو اس میں سے پیدا کر کے اس دنیا میں وہ بچے کو پال کے دکھا دیتا ہے. الم یجد کا یتیما فآویٰ. محبوب آپ کے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہم نے آپ کے ابو جان کو اٹھانے لیا تھا. پیدا ہوتے پہلے لمحے پہلی سانس میں یتیم مکہ نہیں بنایا تھا، لیکن یتیم مکہ بنا کے آپ کی یتیمی کو سہارے دے کے ہم نے افلاک کے ماوراء بلا کے پوری کائنات کو آپ سے نیچے نہیں کر دیا تھا. والدین کا بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہونا بڑی اچھی بات ہے اور یہی حق ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ سب کچھ آپ ہی کریں گے تو ہوگا. میرا رب بھی کچھ چاہتا ہے. اس معاملے میں ہر بندہ اپنے تجربات رکھتا ہے. میں نے دنیا داری کو چھوڑ کے اسی دوران میں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے سائنسی علوم کے اندر مہارت اختیار کرنے کو اس لیے سوچا تھا کہ مجھے چاند پہ جانا ہے، مجھے خلاباز بننا ہے، مجھے سائنسدان بننا ہے، مجھے اس زمین سے کہیں اوپر کہکشاؤں پہ جانا ہے، مجھے ایک بہترین ڈاکٹر بننا ہے. یہ میری سوچ تھی. اور میرے ماں باپ اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ پوت حال جیڑی پاڑے پوڑے نہیں چڑھی تھے میلی آئی تھے چنگی دور لائی تھی. اور یہ کس وقت کا ٹائم ہے جب تھریشر نہیں ہے اور پھلے بنائے جا رہے ہیں اور اس سے گندم نکالی جا رہی ہے. جب ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کچھ ایسا بھی کرنا ہے کہ جسے تعلیم کہتے ہیں، کچھ ایسا بھی کرنا ہے جسے پڑھنا کہتے ہیں. رب پڑھا دیتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. 40 سال بھی کوئی نہ پڑھا سکے اور رب چاہے کہ پڑھانا ہے تو اتنا پڑھا دیتا ہے اور یتیموں کو پڑھا دیتا ہے. یتیم مکہ کو پڑھا کے کہ دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز کے مین گیٹ کے اوپر جب ایک آدمی 7.5 ارب میں سے چن کے اس کا نام لکھنا پڑا تو وہ نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ کا. اس لیے اللہ کے ساتھ ہمیشہ گمان رکھا کریں کہ اللہ تو نے اولاد دے دی ہے تو ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے کوشش میں کروں گا، برکتیں تو ڈال دے. وگرنہ ڈگریاں لے کے ڈپلومے لے کے بھی بگڑتے ہوئے نوجوان ہم نے دیکھے. پی ایچ ڈی کر کے بھی باپ کے سامنے بولنے کی مت اور تمیز سے خالی لوگ ہم نے دیکھے. امید کے سر پہ دنیا قائم ہے. مجھے امید ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے، راضی ہوگا، راضی رہے گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. دنیا میں مجھے بڑے گولڈ میڈل ملے ہوں گے لیکن اصل گولڈ میڈل اللہ کی رضا ہے. جب وہ مل گیا تو پھر کوثر کے جام بھی میرے، رحمان کا رب ذوالجلال کا سایہ بھی میرا، پھر محمد علیہ السلام کا علم اس کے نیچے بسیرا اور ڈیرا بھی میرا، وہ جنت الفردوس بھی میری، وہ رب کے دیدار بھی میرے، وہ سب میرا. لیکن یہ ذوق، یہ یقین، یہ شوق، یہ تعلق پیدا کرنی، یہ پیدا کرنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کر کے بھی اگر نتیجہ 0 آئے تو آپ فیل نہیں ہوئے. دنیا کہتی ہے کہ پاس وہ ہے جس نے 100% نمبر لیے، 90+ لے گیا. اللہ کہتے ہیں نہیں، میرے نزدیک تیری کامیابی اتنی ہے کہ تو 50 ابو تھوڑے سے بھی نمبر لے آ، 50.01 اتنے نمبر لے آ،
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ جس حفظ قرآن کی تکمیل کی تقریب ہے نا، آج ہمارا سارا سفر اسی کے ساتھ ہے کہ یاد کیا ہے، کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، دیتا کیا ہے، کہ ساری دنیا کی ڈگریاں نہ دے پائیں، یونیورسٹیاں نہ دے سکیں اور یونیورس محروم رہی، اگر اس کو کسی نے زرخیز کیا اور سیراب کیا تو اس قرآن نے کیا۔ اس میں تھا کیا؟ یہ امید تھی، یہ وعدہ تھا، یہ حقیقت تھی، کیونکہ اس کتاب میں جو بھی ہے وہ حقیقی ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ تم جو چاہو کرنا وہ نہیں کر سکتے، وَمَا تَشَاءُونَ، جتنی مرضی چاہتے بنا لو، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، اللہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے۔ اب میں جانا چاہ رہا تھا، چاند پہ پلاٹ لینا چاہ رہا تھا، اللہ نے کہا نہیں، تو 17 سال یہاں کرایہ پہ دھکے کھائے گا۔ دنیا کہے کہ دھکے کھا رہا ہے، لیکن ہم چیک کریں گے کہ شکوہ ہے یا شکر ہے، شکوہ ہے یا شکر ہے۔ تیرا مکان سڑک سے نیچے ہو گیا ہے، ہم چیک کریں گے شکوہ ہے یا شکر ہے۔ تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے یا کمتر کو دیکھتا ہے؟ اس لیے آپ جس بھی پوزیشن اور حالت میں ہیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ، دنیا میں تو نے مجھے ہزاروں لوگوں سے بہتر رکھا ہے۔ پھر کسی دم کی ضرورت نہیں پڑے گی، تویز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی پیر فقیر عامل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ مشکور نظروں سے، مشکور فکر کے ساتھ اچھے بول، تم بول دو، ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھ لو، ہم اتنا بڑھا دیں گے، اتنا بڑھا دیں گے، اتنا بڑھا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس آیت کو لے کے میرے پاس اسی شہر کا ایک دوست آیا کہ یہ آیت مجھے قرآن میں ملی ہے مگر صحیح نہیں، میرا تجربہ درست نہیں۔ کہتا میں دن میں 100 مرتبہ کہتا ہوں الشکر للہ، الشکر للہ، الشکر للہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ مگر میری 5 سال میں جتنی تنخواہ تھی اتنی بڑی نہیں، میری ترقی نہیں لگی، میرا گریڈ آگے نہیں بڑھا، میں وہیں کا وہیں ہوں۔ تھوڑا سمجھیے، اگر آپ وہیں کے وہیں ہیں تو تھوڑا آگے بڑھیے۔ اگر اللہ نے آپ کو 5 سال میں تنخواہ نہیں بڑھائی، کوئی بیماری نہیں لگائی، تو رب کا شکر کریں۔ اگر یہ 20% 25% بڑھا دی جاتی ہے، تیرا کاروبار ڈبل ہو جاتا، ایک پلازے کے ساتھ اور پلازا بن جاتا، لیکن اللہ نہ کرے پلازا بھی مکمل نہ ہوا ہوتا، گرتا اور مزدور نیچے آ جاتے، جتنا سرمایہ تھا وہ ان پہ بھی لگ جاتا، تباہی اور بربادی ہو جاتی، تو تم کیا کر لیتا؟ اگر تم 5 سالوں میں صرف ایک گاڑی چلا رہا ہے، تیری دوسری نہیں بنی اور اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تیری نظر میں، تو شکر کر کے یہ ٹھوکی نہیں، وگرنہ بڑی گاڑیاں راستے میں حادثے کا شکار ہو کے سڑکوں پہ چڑھی لیکن گھر میں نہیں لوٹی، وہ ورکشاپ بھی لے جانے کے قابل نہیں رہی۔ اگر آپ کو رب نے اتنا ہی دیا ہے تو یہ بھی تیرے رب کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی عطا ہے کہ بیمار نہیں کیا، کسی کیس میں نہیں ڈالا، کورٹ کچہری میں نہیں پھینکا، کسی دشمنی میں نہیں ڈالا، کوئی پریشانی نہیں دی، اولاد اپاہج نہیں ہے، تیرا جسم وجود درست ہے، آنکھیں ہیں اور ان کی جو ہے ماشاءاللہ بصارت ٹھیک ہے، کانوں کی سماعت درست ہے، تیرے بیٹھنے کا بیلنس جو ہے وہ لیول ہے، تو پھر اللہ کا شکر کر کے یہ ساری چیزیں برکتیں اور یہ ساری عطائیں۔ اچھا میں محنت کر رہا تھا، میں نے بڑی کوشش کی، میں گولڈ میڈل ہوں، میرا بچہ جو ہے نا وہ میں نے سارے اسکولوں میں بھیجا، میں نے فیسیں بھی بھری، ٹیچروں میں محنت بھی کی، لیکن وہ پڑھا ہی نہیں۔
یہ بھی تو رزلٹ آتا ہے ایسا. اب کیا کروں؟ اے الحمدللہ، کہیے الحمدللہ. کیوں کہ جناب آپ نے جو محنت کی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی، بیکار نہیں گئی. بچہ ہی بگڑایا. آپ کچھ چاہتے تھے وہ بن کچھ کیا ہے، تو یہ رب کی رضا تھی. کئی رضیت باللہ ربا، اللہ میں راضی. 950 سال نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پڑھاتے سمجھاتے رہے. 4 بچوں کی جماعت ہے اور 4 کلاسیں لگی ہوئی. سام پڑھ گیا، حام بھی پڑھ گیا، یافس بھی پڑھ گیا، اور نبی نے کہا تھا کشتی پہ چڑھ جاؤ. یہ سارے ایک ایک کر کے، یہ بھی چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گیا. ایک بیچارہ تھا جس پہ بڑی محنت کی اور سب سے پیارا تھا، وہ اڑ گیا. اڑ گیا اور بھاگ کے کشتی کی بجائے پہاڑ پہ چڑھا. جب ڈوبنے لگا تو باپ کی شفقت پدری جب بولی تھی تو آسمان سے آواز آئی تھی، نہیں، تیرے اہل ہوتا تو یہ بھی کشتی پہ چڑھ جاتا ہے، یہ تیرے لائق ہے نہیں. یہ نہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی محنت میں کمی تھی، وہ اچھے ٹیچر نہیں تھے، وہ اچھے مربی نہیں تھے، ان کا اسکول اچھا نہیں تھا، ان کا نصاب اچھا نہیں تھا. جناب سب اچھا تھا، سب اچھا تھا، مگر مالی دا کم پانی دے تے پر مشکا پاوے. مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. اگر لگا دیتا ہے تو اس کی رحمت، نہیں لگاتا تو حکمت. یہ عقیدہ بنا کے اپنے بچے کو کہیں بھی بھیج دیں، کہیں بھی بھیج دیں، کچھ نہیں ہوگا. میں 10 سال جس اسکول میں پڑھا ہوں وہاں ایک بھی وہابی نہیں تھا. میں بھی نہیں تھا. میں جس شہر میں پڑھا ہوں 1.25 لاکھ ظاہری باطنی درباروں پہ میرے دوستانے میں یارانے کی لسٹ میں بھی وہابی نہیں. اور رب نے میری ماں کا انتخاب جہاں سے کیا ہے وہ بھی وہابی نہیں تھے، بریلوی تھے. باپ کو جہاں سے چنا ہے ددیال کو، بہاولپور کے قریب خانگاہ شریف، اس سے آگے دیوبندی مکتبہ فکر ہے. اور میرے حلقہ احباب میں اور کلاس فیلوز میں کثرت شیعہ احباب کی. مجھے کسی نے ہولڈ بھی نہیں کیا، فولڈ بھی نہیں کیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہابیوں کے سٹیج پہ بیٹھ کے میں گفتگو کر رہا ہوں؟ جو رب چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. زیادہ پریشان نہ ہوں. فتنے بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں، محنت کیجئے، تگو کیجئے، لیکن یہ سبق بھی یاد رکھیے کہ جہاں بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پڑھائیے جو رب نے اتارا ہے، وہ سکھائیے، پہنچائیے، یہ کہا ہے. وہاں تیرے رب نے یہ بھی کہا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ جو تم پڑھانے جا رہے ہو بھاری بہت ہے. اگر حفظ کرتے کرتے 19ویں پارے پہ حافظ اڑ جائے، حافظ اڑ جائے اور یہاں سے کسی اور علاقے کی بس پہ چڑھ جائے، پریشان نہیں ہو. بھاری. استاذ کی اور ادارے کی ذمہ داری کیا ہے کہ وما علیک الا البلاغ المبین. جب مارکیٹ سے رنگ خریدتے ہیں تو ڈبوں میں بڑا سنگنا، بڑا گاڑا ہوتا ہے، برش نہیں چلتا، دیوار پہ نہیں چڑھتا. پھر جو کاریگر ہوتا ہے وہ اس میں خاص مقدار میں آئل ملا کے، تیل ملا کے، اس کو برابر بنا کے، وتر چڑھا کے اس قابل بناتا ہے کہ نہ وہ بالکل نیچے گرتا ہے اور نہ وہ بالکل اڑنے والا، برابر برابر چلنے والا. یہ ہے استاذ کا کردار، یہ ہے ادارے کا کردار. وما علیک الا البلاغ المبین. بچہ پھر نہیں پڑھ رہا، گھنٹہ سو کا گاؤں کا مارنے پہ مارنے. میں شیخو پورا سے آ رہا تھا، کورونا نیا نیا لگا تھا، ہیبت بڑی تھی. میں نے بخاڑی نہیں چڑھائی ہوئی، اسی بچے نو پائی نہیں سی، اللہ نے سانو کو چڑھی. ماسک فوجی کھڑے ہوئے تھے، روک لیے.
ادھر آؤ کیا ہوا آپ نے ماسک نہیں پہنا؟ میں کہا جی میں استاد ہوں تو انہوں تو دوہری سزا مل گئی بھی ٹیچر ہیں آپ مخالفت کر رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ میں نے کہا جناب آج ذرا اپنی قوم کو پیار سے سمجھائیے نا، ہمیں تو بچے دے کے کہتے ہو کہ مار نہیں پیار، ڈنڈے سوٹے لے کے جنہیں مکانے پڑھایا جائے ذرا پیار میں اس قوم کو سمجھاؤ کیا کیا تیرے رب نے کہا ہے لست علیہم بمسیطر، محبوب ڈنڈا سوٹا دے کے نہیں بھیجا آپ نے، پڑھائیے جتنا کوئی پڑھ جائے سکھائیے، جتنا کوئی سیکھ جتنے دیجئے، جتنا کوئی لے لے ڈالیے، جتنا کوئی وصول کر لے پہنچائیے، ابلاغ کیجئے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ یہ میں اپنے بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اساتذہ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو 24 گھنٹے فکر ہوتی ہے نا 100% کی، میرا اور میری اہلیہ کی سوچ کا صرف اتنا سا فرق ہے، وہ میرے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو جی پیو تو گھٹ نمبر لایا نا تو کرنا پڑے گا۔ وہ پرانے دور تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی، دیے میں تیل نہیں ہوتا تھا، وہ چاند کی روشنی میں لکھتا تھا، وہ گھاس چارہ کاٹتے ہوئے ڈنگر ڈھور چلاتے ہوئے وہ بیچ بیچ میں اپنا ورق بھی کر لیتا تھا، 14 نکات بھی قائد اعظم کے یاد کر لیتا تھا، وہ قرارداد مقاصد بھی یاد کر لیتا تھا، یہ بھی ہو جاتا تھا۔ آپ کو ساری سہولتیں بھی ہیں، اے سی بھی ہیں، ہوم ٹیوشن بھی ہے، آن لائن سسٹم بھی ہے، بہترین مہنگے موبائل بھی ہیں، یہ پھر تسی نہیں تو پھر تو نو میں پتا کیا کرتا ہوں تو پاس ہو کے آ جائے میرے لیے بھی فرسٹ، اور انہیں پتا ہوتا ہے پاس 33%، کیا کیا جب اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 50 ابو لے گیا، تھوڑے سے اعمال کی تکڑی کا پلڑا بھاری ہوگا، میں تجھے جنت دے دوں گا۔ تو یہ معیار بنا کے بچوں کے ساتھ نرم نرم چلیے۔ بہت زیادہ پڑھ کے تعلیمات حاصل کر کے بھی میں نے لوگوں کو ماشاءاللہ دودھ بیچتے دیکھا، ایم اے پاس میں نے پکوڑے دیکھے، میں نے ایم فل ٹکیاں کھائی، میں نے پی ایچ ڈی گول گپے دیکھے، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میٹرک فیل ہیں، پڑھا کچھ بھی نہیں لیکن شہر پورے کو لیڈ کر رہے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، انجمن کے صدر ہوتے ہیں، اور پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے خطیب جو ہیں وہ ان سے ہاتھ پھیلا کے تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو نتیجے میں کیا ہے کہ یہ ہے دنیا۔ قرآن کیوں پڑھایا ہے؟ قرآن اس لیے پڑھایا ہے کہ تجھے کوئی اجر نہ بھی دے تو تیرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میں نے رب سے بھی لینا ہے، دنیا کی ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، حاصل کر رہا ہوں، سارے علوم پڑھا کے سب برابر ہو گئے۔ جس بچے نے ساتھ قرآن پڑھ لیا سب سے پہلے اس کے پاس ایمان کی وہ دولت ہے جو دوسرا نہیں لے سکتا۔ قرآن کیوں ضروری ہے؟ دینی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ یہ کمبینیشن کیوں ضروری ہے؟ اس کو ساتھ میں لینا کیوں ضروری ہے؟ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں انٹرویو کے لیے سفر کرنا تھا کراچی جانے کے لیے، تو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی۔ فیصل آباد سے ہم نکل گئے، گاڑی رکی شور کوٹ کے اسٹیشن پہ، 13 ساتھی تھے ہم، تو مجھے باقیوں نے کہا یار بھاج گئے، قیمہ نام کو جو لفظ گیا، تو میں گیا تو اس نے قیمہ ماشاءاللہ ایسی لک نکالی، سبز مرچیں کھڑی کی ہوئی، ٹماٹر کاٹ کاٹ کے گول لگائے ہوئے، اور ان کے اوپر دھنیا جو ہے وہ چھڑکا ہوا، بلے بلے ایسے لگے کہ زندگی میں ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ 13 آدمی کو آٹا لگا کے نان پیک کروا لیے۔ میں نے کہا یار گاڑی میں کچھ دیر رکنا تو یہاں کھا لے کہ جیسی پیک کر کے دے گا، اتنے کھان کا ٹائم نہیں، گاڑی ڈور پانی پیک کروایا، اندر لا کے شاپر کھولا، گاڑی چل چکی تھی۔
وہ کھانے کے قابل نہیں تھا، سمیل آ رہی تھی، باسی تھا، لیکن اوپر سے سجایا ایسا گیا تھا یہ دنیا بسا اوقات اس خراب قیمے کی طرح سجا کے پیش کر دی گئی ہے اور تو لے رہا ہے، اور جو ریئل تھا، جو حقیقی تھا، جو اصل تھا، جو قرآن تھا، جو رحمان کا کلام تھا، جو وحی تھی، جو تیرا نصاب تھا، جو نصاب زندگی تھا، جس سے بندگی بننی تھی، تیرے میں خوبی بھلائی کامیابی کامرانی آنی تھی، تھوڑا ہو کے بھی تو نے مہنگا ہو جانا تھا، اس طرف سے دنیا کی نظر اٹھ گئی۔ اگر آپ کی نظر پڑی ہے تو دنیا کو پیغام دے دو، ساری دنیا میں بڑے بڑے مہنگے ہوں گے لیکن قرآن پڑھنے والے سے بڑھ کے مہنگا کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہے میرے اور آپ کے مرشد نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ خیر کا لفظ شر کے مقابلے میں، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، تم میں خیر کے اعتبار، بھلائی کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر اچھا وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کی دولت ہے، قول، فعل اور عمل۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھا، سمجھا، پڑھا، پڑھایا، سکھایا، پہنچایا، عمل کر کے دیا، یہ ہے اصل کامیاب اور کائنات کی سب سے بڑی ڈگری لینے والا۔ تو میں گزارش ساتھ ساتھ کرتا چلوں گا، بچوں نے تو قرآن پڑھ لیا، بچوں نے تو قرآن پڑھ لیا۔ میں ایک گھر میں گیا تو مجھے بتانے لگے جی ماشاءاللہ جی ساڈا منڈا حافظ ہو گیا، ادھر ٹیسٹ لو۔ میں نے کہا بیٹا کیا سنا ہے؟ کہتا ہے سیدھ کا کلام۔ کیا سناؤں گا؟ سب کا تل۔ میں نے کہا نہیں بیٹا تو قل ہو اللہ سنا۔ اس نے قل ہو اللہ سنائی۔ میں نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سنا دی۔ میں نے گھر والوں کو بلایا کہ بسم اللہ آپ پڑھیں۔ کہنے لگے جی یہ کافی نہیں، اللہ کو دے چھڑے۔ میں اسی شہر کی مرکزی مسجد میں ہماری میٹنگ تھی، اور جتنی ماشاءاللہ ارباب انتظامیہ تھے تشریف فرماتے تھے، نقابت کرتے ہوئے میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ماشاءاللہ مجلس کا آغاز پاکیزہ اور بابرکت کلام سے ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں انجمن کے صدر جناب محترم، زندگی میں کہتے ہیں ایڈا بڑا کرنٹ میں مجھے لگا جنا اے کہہ کے، اور سائن ہوتے تھے ان کے ساتھ، پھر ڈگری ملتی تھی حافظ قرآن کو۔ اگر حافظ کا ابا کہلوانے کا شوق ہے، تاج لینے کا شوق ہے، نظام شمسی کو شرما دینے والا معاملہ ہے، اور کچھ نہیں تو قلو بلا تو سیکھ لیجیے۔ بڑے سارے لوگوں کو گھر میں قلو بلا بھی نہیں آتی، یہ تعلق رہ گیا ہے قرآن سے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا اے میں متھے تے بڑھائیں محرابہ دیش کے دول کوئی نہ، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، تو نے خود بھی کچھ پڑھنا ہے، حافظ کا تعاون کرنا ہے، دنیا اس نے رب نے لکھ دی ہے، دینی ہے، آخرت اس کی ہے جس کے پاس قرآن، آخرت اس کی، عقبہ اس کی۔ تو میرے بھائی بھی آپ کو حقیقتوں کے ساتھ جوڑے رکھے گا، آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ پہلی مثال لے لیں، اس وقت الہاد 70% لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہے، کرونا ابھی اتنا نہیں ہوا جتنا الہاد نے۔ الہاد کیا کہتا ہے کہ آپ کا اور میرا جب بچہ جاتا ہے نا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پٹھے بٹ دا کوتیاں تے لگ کے کتر کے گاؤں وجن پا کے جدو سکولے گیا بایو پڑھی تو استاد جی نے کہا ساڑھے ابو کا نام باندر ہے، ہمارا جد امجد بندر ہے۔ ہم ڈارون کا نظریہ پڑھ رہے ہیں اور سائنس کے ٹیچر پڑھا رہے ہیں۔ میں کھڑا ہوا، میں کہ استاد جی معذرت نال ساڈا نہیں ہو سکتا، یہ نہ کہیں کہ ہمارا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا۔ استاد جی غصہ کر کے میں نے کہا جی ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ ہمارے جد امجد جناب آدم علیہ السلام ہے، یہ ہے قرآن، یہ ہے حقیقت۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ قرآن دھوکہ
دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھانے بھی نہیں دیتا. حقیقت بتاتا ہے. من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. یہ میرا سسٹم ہے، تخلیق میں نے کیا ہے، میں نے ایسے بنایا. استاد جی غصہ کر کے کہنے لگے پیڈوں جنی مرضی سائنس پڑھا رہی ہے، بیچارے نے کہنا وہی ہوندا جڑا ہے تے پنڈا چ مشہور. خیر سائنس کی تجربہ تھا. ہم نے کہا استاد جی کو دلیل. کہنے لگے کہ ہر آدمی کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جو علامت ہے کہ یہاں پہلے دم تھی، ایسا ایسا حالات کے ساتھ کٹ گئی. ہمارے ابا جی کہیں 2 درختوں پہ چڑھے، بیچ میں آ گئی کٹی گئی، کہیں جو ہے وہ رگڑی گئی، کہیں بیٹھ بیٹھ کے وہ گھس گئی، کہیں چھوٹی ہو گئی. لہٰذا دادا ابو تو ایسے تھے، وہ جی ان کے بال ہیں ہمارے بال نہیں. وہ کہیں جڑی بوٹی لگی تو ہاتھ کے بال اتر گئے، کہیں جو ہے کچھ لگا ریموو ہو گئے چہرے کے بال، داڑھی شاڑی چلی گئی. ہم بندر سے انسان کرتے دل مطمئن نہیں ہوا، دل مطمئن نہیں ہوا. یہ فرق ہے عام اسکولوں میں اور میرے اسکول میں. جب رب توفیق دینے لگتا ہے تو وہ سمجھ نہیں دیتا ہے. ہم نے کہا استاد جی کلاس میں 72 لوگ ہیں، 73ویں آپ ہیں، ایک مہربانی کیجیے، اتنا بڑا سائنس کا بلاک ہے اور سائنس روم بھی ہے، پیچھے کمرہ ہے، آئینے بھی لگے ہوئے ہیں. ایک ایک لڑکا جائے اندر مشاہدہ کرے. اسی اندر جائیے کر کے پیچھے شیشے والوں نالے رکھیے، نالے ہاتھ لائیے. ہوا کیا تقریباً 7 لڑکے، 73 کے 3 یہ 4 وہ، 7 کے وہ سراغ تھا استاد سمیت، باقی کے نہیں تھا. یہ تجربہ ہے. باقی جو 66 ہیں ان کے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا استاد جی اگر یہ حقیقت ہوتی تو ایسے ہوتا. کہ تسی نہیں ماننا. تو میرے بھائی جب بھی کوئی مولوی آئے گا، دیندار آئے گا، کلمہ گو آئے گا، صاحب ایمان آئے گا، صاحب قرآن آئے گا، تلاوت کرنے والا آئے گا، آیات کو پڑھنے والا آئے گا، دنیا کے جتنے مرضی علم ہوں، ساتھ میں جو قرآن کا تڑکا لگا ہے یہ تجھے کسی کے قدموں میں بھی نہیں گرنے دے گا، کسی کی نظروں سے بھی نہیں گرنے دے گا. اس لیے قرآن ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، یہ دین ضروری ہے. اس کے بغیر گزارے نہیں ہیں. لیجئے آپ دنیا کے جس حصے میں، عمر کے جس حصے میں، جس پیشے سے وابستہ ہے، یہ صرف طالب علموں کے لیے نہیں، یہ تیرے میرے گھر میں بھی ضروری ہے، یہ نسل و تلک ضروری ہے. اس کو لیجئے دوسرے مثال. ساری دنیا اس بات پہ آج کھڑی ہو گئی ہے کہ 18 سال تو پہلے کوئی منڈا نہیں ہونا چاہیے. اور میرے دادا کو کہا کرتے تھے، نبینا تھے، خود ان کی 3 شادیاں تھیں، اگر کسی کو نصیحت کرتے تو کہتے 2 کام بس لگتے نہیں کری. ایک بڑا نوٹ نہیں توڑائی دا، جدو توڑا لیے تو اپنا نہیں رہتا. دوجا نا کڑی منڈا نہیں رہتا، ویاہ لیے تو پھر اپنا نہیں رہتا. کڑی ہے تو سائیاں لے جانی ہے، جی منڈا ہے تو پھر سائیاں لے جانا، اپنا نہیں رہتا. یہ دنیا کے اصول ہے. 18 سال سے پہلے قانون ہے، پابندی ہے، سزائیں. مگر قرآن اور صاحب قرآن نے کیا آواز دی؟ یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب. حقیقت یہ ہے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. جب جسم میں قوت با آ جائے، طاقت آ جائے، سمجھداری آ جائے، پھر دیر نہیں کرنی، پھر جوڑا بنا لینا. یہ جوڑا خود نہیں بنانا. ایک کام امی نے دیکھا، ابو امی کو. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا فساد لو کی شادی پہ ہوا ہے، لو میرج پہ ہوا ہے. آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو مارا تھا تو حسن بنیاد تھا، ذہن کا فطور اور فساد تھا، اور دنیا کا پہلا جرم قتل تھا. اور پیچھے عورت کری تھی شادی، لو میرج کرنا چاہتا تو جو اس کا رائٹ نہیں بنتا تھا، قانون نہیں تھا. ابے نے سمجھایا تھا کہ یہ درست نہیں ہے، کہتا تھا پھر میں جیڑا بھی راہ چاہیا میں وڈ دینا. یہی ہے نا
ابا آیا تو سائڈ پہ کر دوں گا، اماں نے روکا تو سائڈ پہ، قبیلہ برادری سائڈ پہ. یہ تیری سوچ اور فکر تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ تیرے لیے رب نے جو آسمانوں پہ چنا ہے، رب پہ بھی راضی ہو، اب پہ بھی راضی ہو، اور ماں باپ کے انتخاب کے بعد جو رب نے تجھے دے دیا اسے دیکھ کے بھی یہ مت کہے یہ تو میرا جوڑ ہی نہیں، یہ تو میرا جوڑ نہیں. یہ دنیا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ گانے دنیا نے بنائے، یہ ترانے دنیا نے بنائے ہیں، یہ شاعری دنیا کی ہے، یہ شاعری دنیا کی. ان کو گنگنا کے کبھی اپنا مستقبل خراب نہ کر. کبھی رحمان سے پوچھ، صاحب قرآن سے پوچھ، قرآن سے پوچھ کہ عمر میں جب جوانی آ گئی ہے، بغل میں بال ہو گئے، یا معاشر الشباب مسے پھوٹ آئی ہے، یا معاشر الشباب داڑھی اگائی ہے، یا معاشر الشباب ظاہری نام و نشان نہیں ہے، زیر ناک بال اگر آ گئے ہیں تب بھی، اگر یہ سارے بال نہیں بھی اگے ہوتا ہے اور تیری جوانی کا پانی شو ہو گیا ہے، تیلامی کیفیت ہو گئی ہے، تو جوان ہے تو شادی کی اجازت تجھے وہ دے رہا ہے جس نے تیرا وجود بنایا ہے، اور یہی حقیقت ہے. نہیں سمجھ ہوتی تو شجا باد آئے جیڑا درختاں دے ہم پک جائے نا ان بندے کٹ تے گیلڑ ہوتے ہیں، اور جو کام کا ہونا ہوتا ہے اسے وقت سے پہلے تیار ہو گیا جی، چونسا ہے جی، یہ چٹا ہے کالا ہے جی، انہوں توڑو جی پیٹیاں چ پیک کرو، مثالہ نال رکھ دو، اینا کہ رکھو کہ لاہور منڈی چ جاندے ہیں پکیا ہو. یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے ریالٹی. کون بتائے گا؟ قرآن. کون سکھائے گا؟ قرآن. ایک اور آواز آئی دنیا کی، کہنے لگے کہ پاکستان کو بھی ہم نے بالکل میرا جسم میری مرضی کر دینا. میرے جسم میں اور میری مرضی میں دو پہلو. پہلا پہلو کہ میرا دل ہی نہیں کرتا، یہ عورت اس سے بو آتی ہے، عورت جو ہے اس میں سمیل ہے، عورت کے اندر شیطانی صفات ہے، یہ شیطان کا پھندہ ہے، یہ گناہوں کا پلندہ ہے. دنیا کے سور اور خنزیر بھی اچھے ہیں مگر عورت اچھی نہیں. یہ پاؤں کی جوتی ہے، یہ گندگی اور فساد ہے، یہ بگاڑ اور تباہی اور بربادی ہے، یہ گناہوں کا ذریعہ ہے، یہ جنت سے رسوائی کے ساتھ نکلوانے والی چیز ہے. لہذا عورت کے قریب بھی نہیں جانا، گھر نہیں بنانا، شادی نہیں کرنی، کلیسے میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، بنوں میں جاؤ، الگ تھلگ ہو کے زندگی گزار دو، عورت کے قریب نہیں جانا. گھر میں کتا تو داخل ہو سکتا ہے، عورت نہیں آ سکتی. یہ بھی ایک سوچ ہے دنیا کی. کلیسا چل رہا ہے، رہبان چل رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا میلہ، حج سے بھی بڑا اگر رش کرنے کا دعویٰ ہے انڈیا کے کنبھ میلے، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں مجرد ہیں، الحمدللہ ننگے ہیں، تن من دھن پہ کچھ نہیں ہے، سب حیا ہے، سامنے ہیں. کسی نے کہا کہ علاج کی کرو گے، دونوں کا مالا میں ڈوبی لگے نہیں. یہ دنیا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ دھاگے لیے، رسیاں لی، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. تو وٹا بنی گھر آدھا کلو کا، کسی نے پوری ہٹ بنی، 1-2 کلو دودھ پا کے بیچو، دونی لئی کرتا نا. اور یہ سب سے بڑا ماشاءاللہ پنڈت ہے، پہنچا ہوا ہے، راہب ہے، رب سے ملواتا ہے، رام رام، بھلی بھلی تیری جائے. ناکام ہے، قرآن کہتا ہے یہ کامیاب نہیں. مد مقابل ایک اور سوچ آ گئی، یورپ لے گئی. کہنے لگے کہ رب نے یہ ٹول دیا ہے تو کسی کام کا ہے. گاڑی والے ٹول باکس میں جتنے اوزار رکھتے ہیں کسی کام کا تو ہوتا ہی. تو اللہ نے جب سیکس پاور دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو کوئی وجہ تو تھی. لہذا کوئی پابندی نہیں، وہ بھی میرا جسم میری مرضی، میں استعمال کروں یا نہ کروں، عورت کو قریب آنے دوں یا نہ دوں، میں جو ہے اپنے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہجڑا بن کے زندگی گزاروں، کسی کو کیا. ایک دوسرا آیا، وہ کہنے لگے کہ نہیں، عیاشی بھی ہو، آزادی بھی ہو، آوارگی بھی ہو، فحاشی بھی ہو، چوک میں چوراہے میں جہاں دل کرے من کرے، رب نے جب دیا ہے تو استعمال کرو. جب بھوک لگے کھانا کھا لو، جب پیاس لگے پانی پی لو، جب من چاہے قرب کا اختیار کر لو. یہ
وقت دنیا میں پورے عروج پہ اور منہ کی کھا کے گرتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے جسم میری مرضی نے کتنی منہ کی کھائی ہے اور کتنے جوتے پڑ رہے ہیں اور شاید قیامت تک پڑھتے رہے. یہ واقعہ کچھ چھوٹا نہیں ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ میرے جسم میری مرضی نے جس طریقے سے رنگیتا رگڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے کہ میرے بندے یہ دنیا تیرے لیے سکون کیسے ڈھونڈ پائے گی. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیتی ہے, دوسرے کو نہیں دیتی. یہ تجھے کیسے بانٹے گی؟ میں رحمان ہوں, میں نے بنایا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, نہ مجرد رہ کے اکیلے رہ کے. سارے پنڈا بھی کئی اپنے ہیں اور حالات رہے تھے. اچھا شادی تو پہلے تھے, ساڈا ویرا بڑا چنگا, بڑا نیک, بڑا اچھا, بڑا ماں کا لاڈلا, ہاں بڑا پیارا. یہ جنہوں کا بیاہ ہوا ہے تو جتی نہیں پہ, یہ لائی لگی ہے, یہ رنگوری دی ہے. عجیب ہے, چھوٹے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر شادی ہے تو یہ نالوں چھڑے ہی چلے. یہ ہے رہبانیت, یہ ہے تجرد, یہ ہے اکیلی زندگی. اور دوسری طرف باہر کی دنیا, ہاسٹل کی دنیا, شہر کی دنیا, گلی محلے بازار کی دنیا, آزادی کی دنیا, میرا جسم میری مرضی کی دنیا. جواب آیا نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری, جسم بھی ہم نے بنایا ہے اور پیغام بھی ہمارا سنیا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو بھی جوان ہوتا جائے اس کے ماں باپ جوڑا اس کا ساتھ اس کا کفر ڈھونڈتے جائیں, شادی کرتے جائیں, اللہ برکتیں دیتا جائے گا, فصل بڑھتی جائے گی, نسل آگے پھیلتی جائے گی, اصل قائم رہتی جائے گی. یہی دنیا کا اصول ہے, یہ حقیقت ہے اور یہ قرآن بتاتا ہے, دنیا کی کوئی اور تعلیم نہیں بتائے. اور اگر کوئی اور بتائے گی تو کورونا سے 1 سال پہلے بڑے بڑے فلم اسٹار جو ہے نا وہ بھی رو پڑے تھے. نصاب دیکھ کے جو اسکولوں کالجوں میں بچوں کو دیا جا رہا تھا, اور وہ مجھے مثال ابھی تک نہیں بھولی, ابھی تک یاد ہے کہ اپنے ہی بیٹے, سب سے بیٹے جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے, اسکول میں پڑھ رہا ہے, کتاب کھول کے بڑے مزے سے بیٹھا ہے, اور اے فار ایپل سے شروع ہوا ہے. جب ایف پہ پہنچا ہے تو ایف فار فنگر, اور آگے تصویر بنی گئی جیسے ایپل کی تصویر ہے, ایپل کی تصویر جنہوں دندی بٹی ہے, کاٹا ہوا ہے. چلتے چلتے جب ایف فار فنگر پہ آیا تو انگلی ماشاءاللہ یہ والی بنائی ہوئی ہے, غصہ نہ کرنا, یہ تیرے میرے پیسے لگے ہوئے ہیں. تو ہنس بھی رہا ہے, کہتا بابا ایف فار فنگر. اس نے مجھے یہ جو پڑھا ہے وہی کہنا, بابا ایف فار فنگر. بچوں کو کرواتے ہیں نا اشاروں کی تعلیم اور دنیا. قربان نہ جاؤں, قرآن کیوں ضروری ہے, دین کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ حق بتاتا ہے, جو سکھاتا ہے اس میں بھی حقیقت ہوتی ہے. بچوں کی بچپنے سے لے کے تربیت ہماری طرح نہیں. مجھے وہ مثال ابھی تک نہیں بھولی, بچے کو نہلا کر کے ماں سینے پہ بٹھا کے خود لیٹ کے ایک ایک لفظ پوچھ رہی تھی, سکھا رہی تھی. ہاں بیٹا یہ کہا, بیٹے کو نہیں کہنا, کہتے کہتے فکر یہ تھم کرتے, بچہ بول پڑا نا تو باپ کو اس کے فون کر کے کہتی مٹھائی کا ڈبہ لے کے آؤ, فوری آؤ, دکان بند کیا رکھے آؤ, گھر پہنچو تو منڈے نے پہلا لفظ بولے ہے. آ کے پوچھتا ہے اس نے پہلا لفظ بولا کیا ہے؟ کہتی میں اتھو پوچھن لگی ہیں, اتھو تک انہوں نے جے فار جو پہ بولا ہے. یہ ہے تیری میری تربیت. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی مدینے کی عدالت میں, کورٹ میں, کچہری میں ایک مسئلہ آیا, ایک نوجوان آیا کہ میں نے اپنی اس جو ہے وہ نوکرانی کو آج تھپڑ مارا ہے, سبب یہ تھا کہ بھیڑ یا بکری کھا گیا, مجھے غصہ آیا, تیری توجہ کہاں تھی؟ لیکن بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے بھی تو چھین کے لے جا سکتا تھا. آئیے تعلیم کا فرق, دین کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حقیقت ہے. بچے کو بلا کر کے میرے محبوب نے ایک بھی سوال کیا تھا, انٹرویو بڑا مختصر, لمبے لمبے انٹرویو کرنے والے جناب, پسا پسا کے فیل کرنے والے احباب. میرے آقا نے اتنا پوچھا, فائن اللہ, بیٹی ہے اللہ, تجھے پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ بیٹی نے انگلی کیا کی اوپر کر دی, میرا اللہ اوپر ہے. آقا نے یہ نہیں کہا جا تین پتہ ہی نہیں ہے اللہ نہیں تھے. اسی نبی بھی آیت اتری تھی نا, نحن اقرب
یہ اقرب کا سیغہ میرے محبوب کی زبان سے جاری ہوا تھا. الیہ من حبل الورید میرے پیغمبر نے پڑھا تھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیری انگلی غلط ہے، اللہ تو یہاں ہے، اللہ تو ہم سب میں ہے، اللہ تو یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. جا تو فعل ہے. اس نے انگلی اٹھائی اللہ اوپر، محبوب نے کہا آتی کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. اس نے بہت بڑا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے. اسے توحید کا بھی پتہ ہے، رب کا بھی پتہ ہے، ربوبیت کا بھی پتہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ یہ جہد بیان کر رہی ہے. پاس کیا کہ نہیں کیا؟ اور انگلی کون سی سکھائی؟ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تشہد میں سکھایا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب میرے مصطفیٰ آیا تو یہ انگلی بہت بری بولی جاتی تھی. یہ اتنی بری نہیں تھی جتنی یہ بری تھی. اس انگلی کا مطلب تھا، اس انگلی کا پتہ کیا مطلب تھا؟ دو بیویوں نے، ایک ایسی بوٹی تھی، کوٹی بوٹی نے لڑنا، منہ بے شک نہ بولو، یوں لڑا جاتا. تیرا پیو دادا، تیرا باپ. یہ سعید الفت نے بڑی خوبصورت یہ مکالمہ انگلوں کا الگ کیا اور سکھایا ہے. آخر جیتی کون تھی؟ جس نے یہ کہا تھا جب تیرے منہ دے وچ دیتا ہوا بھی پڑھنا کبھی. یہ لڑائی کے لیے، گالیوں کے لیے، سب و شتم کے لیے. اور اس کا نام کیا تھا عربی میں؟ سبابہ. سب و شتم کرنے والی، گالیاں دینے والی انگلی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بدلا. تبدیلی ہو تو ایسی ہو، چینج ہو تو ایسی ہو، محنت ہو تو ایسی ہو. جب میرے محبوب اس دنیا سے گئے ہیں، جانے سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں پوچھا ہے الا هل بلغت؟ جو میرے ذمہ ڈیوٹی تھی تعلیم و تربیت کی پوری کی ہے کہ نہیں؟ اب رزلٹ دیکھنا ہے تو 100% دیکھیے. سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ ایک ہے، آپ نے جو پہنچایا وہ حق ہے. محبوب نے انگلی اٹھا دی اور کہا اللہم اشہد. اللہ گواہ رہی ہے. رزلٹ یہ نتیجہ ہے، یہ تربیت ہے. پتہ ہے اس انگلی کا نام کیا ہے؟ آج اس انگلی کا نام دین اسلام میں السباحہ ہے، کہ جس سے تسبیح بیان ہوتی ہے. الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ سارا اس انگلی کے اوپر پڑھا کے سکھا کر کے میرے پیغمبر نے جو چینج دی ہے، اللہ تجھے مجھے وہ چینج اپنی اولادوں میں نصیب کر. بھائیو یہ دین کی تعلیم اتنی شدید ضروری ہے، اتنی شدید. جی یہ دین ہی سکھاتا ہے کہ جب دل آ جائے یا تھک جائیں یا مسئلہ بن جائے یا اور کوئی اس سے اہم کام ہو یا کہیں وعدہ اور بھی ہو، تو پھر جو مغرب سے انتظار کر رہے ہیں ان کو مزید نہیں ستایا جائے. خیر الکلام ما قل و دل. دل کہتا ہے بول اور بول، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ڈیمانڈ بھی ہے، مطالبہ بھی ہے، مگر قرآن اور صاحب قرآن ان کا پیغام آپ کی نظر ہے. خیر الکلام ما قل و دل. جب بات سمجھ آ جائے تو ایک گلاس نہ ٹھیک پر جائے دوجا ہے میں پانی پا کے کچی لسی نہ جڑا گفارہ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت تھکے ہوئے، بہت سہمے ہوئے، اشارے کی زبان کو سمجھنا، حقیقت کو دیکھنا. حضرات قرآن الحمد سے لے کے والناس تلک ہر جگہ حقیقت ہے، ہر جگہ حقیقت ہے. دنیا نے کیا کہا تھا؟ یہ خود بنی. اللہ نے کہا نہیں ہم نے بنائی. تو یوں تقابل کرتے جائیے، ہر آیت تقابل ہے. ساری دنیا کہتی ہے کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی، سب آٹومیٹکلی ہوتا ہے، پتے آٹومیٹکلی کرتے ہیں، پھول ان میں رنگ اور خوشبو ایسے ہی بھری جاتی ہے. جواب آیا الحمدللہ رب العالمین. حقیقت یہ ہے دنیا جو مرضی کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے. پوری کائنات کو سنبھال بھی ہم رہے ہیں، پال بھی ہم رہے ہیں. مسائل کو بھی ہم سمجھتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے سمجھتے ہیں، مسائل بھی ہم عطا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں لے کے قرآن کے ساتھ طالب علموں کو جوڑ دیجئے، معاملے سارے کے سارے انشاءاللہ سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے اور دنیا اپنا پاگل پن واپس لے کر کے دیکھے گی. اور میری آخری بات اور بڑی اہم بات، ساری دنیا کہتی ہے جی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا،
مرنے کے بعد یہ جہان مٹا گلا کس مٹا؟ قرآن کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبریں آنے دو، قبریں آنے دو۔ اگر قبر میں کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے قبریں آنے دو؟ میں اسی علاقے میں رہا ہوں، ایک جملہ میں سنا کرتا تھا، جدوں سر تو پانی کپ جائے تو ماں دی نانا منن، پھر ماں ایک جملہ کہندی ہے تواڈے پیو نوں آن دو، آن دو تواڈے پیو نوں۔ اس کا کوئی ہوتا ہے؟ کوئی دھمکی شمکی ہوتی ہے؟ کل میں ایک جگہ تھا تو ایک ابا جی گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور اندر سے ونڈو سے آواز آ رہی ہے، وہی اسرائیل آ گیا جی اسرائیل۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ لوگوں علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، یہ قبرستان کی وادی میں جانے تو دو، دفن تو ہونے دو، بند تو ہونے دو، یاروں کو منہ تو پھیرنے دو، وہاں سے ہٹنے تو دو، تیری تنہائیاں اور لائف ٹائم تیری جدائیاں، یہ وہاں کی بند کوٹھڑیاں، اندر کے پڑے ہوئے اللہ معاف کرے وہ بچھو اور نکلتے ہوئے سانپ، آج بنے ہوئے کلپ یہ دنیا کے سامنے ہیں، تو پھر بھی غافل ہے، آنے دے۔ کہتا ہے عذاب قبر ہے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے حقیقت ہے کہ ہے۔ یہ چھوٹا عذاب ہے کہ ہم نے تیرے سے چھین کے تیرے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے شاہی محل لگائے ہوئے پتھر، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں اس سے اٹھا کے ہم کچی مٹی میں تجھ کو پھینکوا دیتے ہیں۔ ابھی عذاب کوئی نہیں، ابھی سزا کوئی نہیں، ابھی پکڑ کوئی نہیں، لیکن اگر تو قرآن کو پڑھ کے آئے گا تو ہم اسی قبر کو جنت کی طرف سے ونڈو کھول کے تیرے لیے جنت کا باغیچہ بنا کے نعمتوں کا جو ہے سلسلہ چلا دیں گے۔ معاملہ برعکس ہوا، جہنم کی طرف ونڈو کھول کے تیری زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیں گے۔ دنیا نہیں مان رہی لیکن صاحب ایمان تو مان رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہی اصل ہے، کیونکہ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں موت پہ رک جاتی ہیں۔ مرا کیوں ہے؟ مرا کیسے ہے؟ روح کدھر گئی ہے؟ یہ قرآن ہی کہتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا معاملہ اور سیکرٹ ہے، ساری دنیا بھی ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ روح آئے گی تو پیدا ہو جائے گا، روح نکل جائے گی تو مر جائے گا، دفنا دیا جائے گا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اگلے جہان بھی ہیں، صرف یہ جہان نہیں ہے جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہ بتا سکی، وہ صفہ کی یونیورسٹی نے، وہ قرآن نے بتایا۔ تقریب تکمیل قرآن کے اس موقع پہ میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی قرآن مکمل پڑھنا ہے، ہمیں بھی قرآن مکمل۔ آج میری ایک وکیل سے ملاقات تھی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے لا کے اندر جو کتابیں پڑھی ہیں، مختلف چیزیں جو اسٹڈی کی ہے، جو لائبریریوں کو کھنگالا ہے، مجھے صرف اتنا بتائیں سب سے زیادہ آپ کو امپریس کس کتاب نے کی ہے؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا جی قرآن۔ میں نے کہا آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ کہتا جی میں جب تک ڈیلی صبح دوپہر اور شام 3 موقعوں پہ میں نے اپنا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے، قرآن نہ پڑھ لو مجھے سکون نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا۔ جس چیز کی بندے کو عادت پڑ جائے نا، ذوق ہو، سگریٹ پینے والے انہوں نے دیکھا باری نہیں ٹوٹن دیتے، ایک بجائی ہوندے سٹی ہوندے دوجے لائی ہوندے۔ ہاں جی بھاجی کہن لگا کہ ایڈا شوق ہے کہ اوتھے بھی پیندے نے جتھے کپڑے نہیں پائے، واش روم میں بیٹھ کے ذوق ہے نا، ایک لگی عادت اور دھت اور نشہ ہے۔ تو جناب قرآن نشہ ہو تو آپریشن ہونے جا رہا ہو، انستھیزیا لگ چکا ہو، نشہ دیا جا چکا ہو، سورہ یاسین شروع کر دی گئی ہو، ڈاکٹر تھک گیا ہو، آپریشن پورا ہو جائے، سورہ یاسین کے ساتھ لب ہلتے رہے، آواز آتی رہے، ذوق ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ پوری رات جو ہے تلاوت جاری رہے، تیر بھی لگ جائے، خون بہ بہ کے دوسرے کو جگا دے، مگر وہ ٹیسٹ میں فرق رہا ہے، مگر یہ داستان لگتی ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا ٹیسٹ بڑھائیے۔ اس کو لوگوں نے دوسری کتابوں میں بھائی احمد حسن صاحب کے جو جملے سن رہا تھا کہ بڑی ساری اور کتابیں آئیں جو آ کر کے میرے نوجوان سے قرآن چھین کے لے گئی، تو قرآن کو چھیننے مت دیں، پھر سے پکڑیں، دوبارہ رجوع کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر بھی اسکول بن جائے گا، یہ اسکول بھی اسکول بن جائے گا،
آپ کا دفتر بھی اسکول بن جائے گا، ریڑھی اور چھاپڑے والے کی وہ جگہ بھی اسکول بن جائے گا۔ قرآن سیکھیے، قرآن سے تعلق جوڑیے، پہلے سادہ پڑھیے، پھر ترجمے سے پڑھیے، پھر عمل کی نیت سے پڑھیے، پھر آگے پھیلانے کے لیے، پڑھانے کے لیے پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے گی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور قرآن کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے سیف ہو کے مریے، لہٰذا اللہ مجھے اور آپ کو سیفٹی والا یہ سسٹم دے دے، قرآن سے محبت دے دے۔ دنیا تو چلتی ہے، نصیبے کی ملے گی، مگر دین چلے گا تو بات بنے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جو اسلام میں جائز وسیلے ہیں وہ جائز ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ جی تو اس پہ ہماری ڈیٹیل موجود ہے کہ 7-8 قسم کے وسیلے ہیں، ان میں سے 3 جائز ہیں، باقی حرام ہیں۔ تو یہ جو دنیا کہہ رہی ہے وہ نہیں ہے درست، اس لیے مجھ سے بچتے ہیں۔ دعا کا جو کہا گیا ہے تو میں فوت شدگان کے لیے، بیماروں کے لیے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما، مالک بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا۔ میرے مالک بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جو نافرمان ہے فرما بردار بنا دے۔ میرے مالک بے روزگار لوگوں کو رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین، اس مجلس کو جن احباب نے اس خوبصورتی اور حسن کے ساتھ سجایا ہے، اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے، اللہ ان کی نسلوں کو مبارک بنا دے، اللہ ان کی آخرت دنیا عقبہ اچھی بنا دے، اللہ انہیں دنیا کے امام بنا دے، اللہ انہیں مستقبل کی لگام عطا فرما دے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا اور عالم اسلام کو اللہ عزت، عروج اور ترقی عطا فرما۔ اللہ حاضرین مجلس میں کوئی بھی بیمار بیٹھا ہے اللہ شفائیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔